اور ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، بعضکم لبعض عدو۔ کہتے ہیں کہ یا تو یہ خاصہ دنیا کا ہے کہ جنت سے اترو دنیا میں جاؤ، تو دنیا میں تو دری دنیا کسے بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ اور یا یہ کہ یہ جو بے احتیاطی ہو گئی ہے، اس کی سزا ہے کہ انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاخی پیدا ہو گئی۔ اور یا یہ ہے کہ بے موقع اور غلط کھانا کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان آپس میں لڑ بڑے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ لینا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ بتا دیا کہ زمین پر بھی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے، کچھ وقت یہاں گزارنا ہے اور پھر جانا ہے۔ یہاں ایک بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کر لو، اور انہوں نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس کو تو کہا نہیں ہے، اس کا جواب سورۃ اعراف میں ہے اور سورۃ صاد میں ہے، وہاں ہے اذ امرتک، میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ قرآن کریم میں اذ امرتک آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا میں آپ کو بھی سجدے کا کہہ چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعتراض ابلیس نے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے تو کہا نہیں، بلکہ اعتراض یہ کیا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ کا کہنا معاذ اللہ حکمت کے خلاف ہے کہ ایک گدھیے کو سجدہ کراتے اعلیٰ سے، اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، کیونکہ حضرت آدم بشر تھے اور یہ آگ سے بنے تھے، تو بشر کو کم سمجھنا اور کسی اور جنس کو اس سے اعلیٰ سمجھنا، جیسے بدعتی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنے سے اوصاف کی نفی ہوتی ہے اور توہین ہوتی ہے، یہ نظریہ بدعتیوں نے ابلیس سے لیا ہے۔ ان کا پہلا اعلیٰ حضرت وہ ابلیس ہے، پہلا اعلیٰ حضرت ان کا ابلیس ہے، جس نے آدم کی بشریت پر صاف صاف اعتراض کیا کہ ایک بشر اتنی عزت نہیں پا سکتا ہے کہ ملائک اور جنات اس کا سجدہ کریں، یہ ہمارا سجدہ کریں۔ بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جسے پیغمبر کہتے ہیں وہ ضرور بشر نہ ہو، تو پیغمبر کی بشریت کا پہلا منکر ابلیس ہے، اور بعد میں ان کی ذریت مختلف رنگوں میں ظاہر ہو گئی۔ بار رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، من اندازے قدک رامی شناسا۔ دوسری بات یہ کہ جب ملائک جیسے مقدس مخلوق نے معافی مانگی اور سجدہ کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہوا، تو یہ کم بخت بھی سجدہ کر لیتا نا، نہیں سمجھتا تو ملائک جیسے مقدس مخلوق کی تقلید کر لیتا۔ اس نے کہا تقلید تو حرام ہے، 3 طلاق کے بعد حلالے کو حرام کہتے ہیں، پھر عمر بھر زنا کرواتے ہیں، کیونکہ چاروں ائمہ متفق اور صحابہ کہ 3 طلاق جس طرح بھی واقع ہو وہ 3 ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ابلیس ملائک کو دیکھ کر سر جھکا لیتا تو عمر بھر کی لعنت سے بچ جاتا۔ تو پہلا غیر مقلد بھی دنیا کے اندر ابلیس ہے۔ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاً یہ دونوں ایک ہیں، ان کی بدعت اور رنگ کی ہے اور ان کی بدعت اور رنگ کی ہے۔ جن بزرگوں نے غیر مقلدوں کو ان کے مقابلے میں احون کہا ہے، بہت کمزور بات کہی ہے۔ ہم نے کہا اترو، وہی تم نے جنت میں
ایک ایسے درخت میں سے کھا لیا جو نہیں کھانا چاہیے تھا. کھانا کھانے سے پہلے پتہ کرو کہ کھانے کا ہے یا نہیں. بخاری شریف اطعمہ میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کر دے تو جب تک آپ کو نہ بتایا جاتا کہ یہ فلاں کھانا ہے، فلاں گھر سے آیا ہے، فلاں آدمی نے بھیجا ہے، اس وقت تک آپ شروع نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے تھوڑی سی بے احتیاطی کی، ان کو بہت تکلیف پہنچ گئی ہے. کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کی حالتیں بدلتی ہے. کھانا کھانے سے پہلے آدمی آرام سے ہوتا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد پھر کہتا ہے یار کوئی طہارت خانہ ہے. تبلیغی جماعت کے لوگ اچھے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں سب سے پہلے طہارت خانوں کا پتہ کرتے ہیں. یہ انتظامی مسئلہ ہے، انتظامی مسئلہ ہے. بھائی طہارت خانہ نہیں ہے یا دور ہے، بھائی نہیں کھانا ہے، چھوڑ. بے عزت ہونا ہے کیا؟ یہ پیٹ اللہ نے یہاں بنایا، سر کے اوپر ٹینکی کی طرح نہیں رکھوایا. پیٹ نیچے پردوں میں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیشہ ہم کھاتے ہیں سویرے دھوپ، کسی دن نہ کھانا اور فاقہ کرنا، یہ بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بس یاسین چڑھا لے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پتہ تو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پلیٹ میں کیا ہے، 11ویں کا کھانا ہے، کسی کا نیاز اور مانڈا ہے، تو تیری شان اور عظمت کے خلاف ہے. تو مسلک پر آگ لگا کے بدعت کھاتا ہے. کھانوں میں احتیاط کرو، ایمان محفوظ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک صاف ستھرا کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں پاک حلال نصیب ہوتا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اب جا کے خالص عبادت کر سکو گے. ہمارے دور تفسیر میں اس قسم کی احتیاط کا درس زیادہ ہے. الحمدللہ ادارے میں بھی سب چیزیں جو آتی ہے معلوم ہوتی ہے، اور طلباء کے کھانے پینے میں بھی پوری احتیاط جو ایک محتمم منتظم کا حق ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ شریعت کے عین مطابق ہوگا انشاءاللہ. وہ ہم یہ بیان کرتے ہیں طلباء اپنے سبق اور عبادت پر متوجہ رہے. ان کے مقاصد میں سے کھانا نہیں ہے، کھانا زوائد میں سے ہے. نہ وہ کھانے کے سلسلے میں پرچیاں دے اور نہ وہ دال کی خواہش کرے. ہمارا عزم یہ ہے کہ تفسیر کے دنوں میں دال نہ پکے. بہت زیادہ خواہش ہے تو ہوٹلوں میں دال ہے، وہاں جا کے کھا لیں، ایک وقت باہر کھا لیں، کیا فرق پڑے گا؟ دال کوئی گناہ نہیں ہے، آگے آ رہا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین صاف ستھرا لحم گھریلو جانور کٹتے ہیں الحمدللہ، اور ان الکریم اذا اضاف اضاف بلحم، سخی جب دعوت کرتے ہیں تو گوشت ضرور پکاتے ہیں.